على سيدنا مولانا محمد معاذ الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا عند الله. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے آمین اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا اور ہم اور آپ جمع ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے اور اس کے محبوب بندوں کے ذکر کے لیے چرچے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے الحمدللہ. اور بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ ذکر اور چرچا سنتے اور سناتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ. اور علماء کرام کی تقریریں بھی آپ نے سنی، نعتوں بھی الحمدللہ آپ نے سنی. برابر میں یہ ویڈیو بند کر لو برابر میں میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا ارشد علی صاحب قادری رضوی حفظہ اللہ ورعاہ موجود ہیں اور اس سائٹ میں میرے عزیز اور پیارے دوست اور ساتھی اور ہمارے ہم سبق ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم صاحب رضوی سلمہ المنان و حفظہ الرحمن اور دیگر علماء اہل سنت اور یہاں پر آپ سب لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. تو مفتی وسیم صاحب کے تو آپ نے ماشاءاللہ جلوے دیکھی ہیں، اتنی دیر سے ماشاءاللہ دیکھ ہی رہے ہیں. وہ اللہ نے انہیں کلام پہ قدرت عطا کی ہے تو وہ بولتے بھی ہیں ماشاءاللہ اور وہ تقریر بھی ایسی کرتے ہیں، نظامت بھی ایسی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ نے خوب خوبیوں سے نوازا ہے اور عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں الحمدللہ اور عامل بھی ہیں الحمدللہ. اور آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں پہاڑی گیٹ پر الحمدللہ، ملاقات ہوتی رہنا چاہیے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے، ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اللہ رب العزت اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. چونکہ ارادہ یہ تھا کہ 12 بجے تک سمیٹ لیں گے لیکن ابھی 11:15 ہو رہے تو امید ہے کہ جلدی انشاءاللہ رخصت ہو جائیں گے. میرا بھی ارادہ کوئی زیادہ دیر تک آپ کو بٹھانے کا نہیں ہے، حضرت سے بھی بات چیت بھی ہو رہی تھی، میں نے کہا انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں زیادہ بات کہہ کر کے انشاءاللہ میں رخصت ہو جاؤں گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ اور جلدی رخصت ہوں گی انشاءاللہ تاکہ آپ بھی صبح دیکھو میں نے بولا کہ ویڈیو بند کر دو تو ویڈیو بند کر دو، ایک بار بول دیا تو بند کر دو، ٹھیک ہے؟ دوبارہ مت کر لو، ٹھیک ہے؟ ڈسٹ مت کرو. اللہ رب العزت قبول فرمائے، دارین کی شہادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ. آپ مومن ہو یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ آپ مومن ہو، آپ مومن ہو. قرآن کریم کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہے اور دوسری سورت جو سورۃ الفاتحہ کے بعد ہے سورہ بقرہ. سورۃ الفاتحہ کے بعد جو مصحف شریف کی ترتیب ہے، قرآن کریم کی ترتیب ہے جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت سورہ بقرہ ہے. اور سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں جو آغاز ہوا ہے سورہ بقرہ کا جو آغاز ہوا ہے وہ مومن کی شان اور اس کی صفات ہے. تو سورہ بقرہ کا آغاز 5 آیات میں مومن کی شان ہے، اس کی صفات. اس کے بعد 2 آیتوں میں غیر مسلم کا بیان ہے. اس کے بعد لگاتار 13 آیتوں میں منافقین کا بیان. یعنی قرآن کریم کا جب آپ پہلا ورق الٹیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد جب دوسرے ورق پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہیں سے قرآن کے بالکل آغاز سے بتا دیا جائے گا کہ اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. قرآن کریم کے آغاز میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ پورا قرآن پڑھتے وقت آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق. ان 3 لوگوں کے بارے میں پورا قرآن
والناس تک پڑھتے چلے جائیے، تینوں کیٹیگری کا آپ کو ذکر نہیں، یہ تینوں قسمیں جو بیان کی گئی ہے. اب اعلیٰ زیادہ تو بالکل آرام سے سکون سے بیٹھ جاؤ، بہت اطمینان سے. تو مومن، کافر، منافق، یہ تقسیم اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں بیان کر دی. یہ قسمیں اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں بیان کر دی. 3 قسم کے لوگ ہیں، مومن، کافر اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کے فضل، اس کے کرم خاص سے ہم پہلی قسم شامل ہیں، پہلی قسم میں شامل ہیں، مومنین کی قسم میں شامل ہیں. اس سے زیادہ خوش قسمتی اور نیک بختی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو ہم مومنین کی صف میں شامل ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کتاب اللہ پر ایمان لائے، کلام الرسول پر ایمان لائے، تمام انبیاء پر ایمان لائے، تمام مرسلین پر ایمان لائے، تمام فرشتوں پر ایمان لائے. ہم جنت اور دوزخ پر ایمان لائے، ہم قبر، حشر، نشر پر ایمان لائے، ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے، ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ سب کچھ اللہ کی جانب ہے. ہم ہر چیز پر ایمان لائے. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہمارے سامنے آیا، ہم نے سیدھے کہا آمنا سلمنا. ہم ایمان لائے، ہم نے تسلیم کیا، دل سے قبول کیا. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا کلام آپ کے سامنے آئے، آمنا بہ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی جانب سے ہے. ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی جانب سے. ایک ہی بات کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی جانب سے. سوچنا، سمجھنا، وچار کرنا، پھر ایمان لانا، اس توقف، اس مہلت، اس دیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صدیق اکبر کا مرتبہ دیتا ہے. ابو بکر تمہارا ساتھی تو یہ کہتا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے اور وہاں سے پھر وہاں پہنچے، پھر وہاں سے وہاں پہنچے. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کیا محمد نے ایسا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں محمد نے ایسا کہا. اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا، اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا، اگر رسول اللہ نے کہا تو سچ کہا. اللہ کا کلام سچا، رسول اللہ کا کلام سچا، اور اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کلام کس کا سچا؟ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سب سے سچا، اللہ اور اس کے رسول کا کلام سب سے سچا. تو آغاز، ابتدا، افتتاح میں بتا دیا گیا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ان کی پہچانیں بھی بتا دی گئی. آپ جائیے گھر پر، جب آپ گھر پہنچے قرآن مقدس اٹھائیے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کا ترجمہ کنز الایمان شریف اٹھا کر کے پڑھیے، اور کنز الایمان شریف اٹھا کر کے پڑھیے، اور پھر دیکھیے کہ کیا شان بیان کی گئی، کیا صفات بیان کی گئی ہے مومنین کی، اور کیا پہچان بیان کی گئی ہے منافقین کی. دل میں ادنا شک نہیں ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے بارے میں. یہ شک نفاق کی علامت ہے. یہ مومن کی صف سے نکال کر منافق کی صف میں شامل کر دیتا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، جو کچھ فرمایا وہ حق ہے. تو بالکل آغاز میں ابتدا میں ہمیں بتا دیا گیا. میں انشاءاللہ العزیز اسی پر اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا کہ مومن کی شان کیا ہے،
منافق کی پہچان کیا ہے؟ میری مختصر گفتگو رہے گی، مگر میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ بہت دل سے میری بات کو سنیں، موجودہ حالات کو مد نظر رکھیں، وہ چاہیں سماجی حالات ہوں، سیاسی حالات ہوں، معاشرتی حالات ہوں، تجارتی حالات ہوں، گھریلو حالات ہوں، یہ تمام حالات مد نظر رکھیے، سامنے رکھیے، اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ مومن کی شان کے ساتھ زندہ رہنا ہے یا منافق کی پہچان کے ساتھ؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ فکر کرنا ہے، یہ غور کرنا ہے کہ آیا آپ ہیں کس چیز کے ساتھ زندہ ہیں؟ کیا آپ وہی مسلمان ہیں جن کے لیے دریا نے راستہ دیا؟ کیا آپ وہی مسلمان ہیں جن کے لیے دریا نے راستہ دیا؟ کیا آپ انہی لوگوں کی صف میں شامل ہیں جن کے ہاتھوں میں ٹہنیاں بھی تلوار بنی، شاخیں بھی تلوار بنی؟ کیا آپ وہی مسلمان ہیں کہ دشمن کے حملے سے پہلے ان کو خبر ہو جاتی تھی؟ کیا آپ وہی مسلمان ہیں جن کے لیے 3000 اور 5000 کی تعداد میں فرشتے مدد کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا آپ وہی مسلمان ہیں جن کی مدد کے لیے ہر وقت فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ کیا آپ اسی شان کے مالک ہیں کہ جس کے ساتھ 10 سے لے کر کے 140 فرشتوں تک آگے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ یہ آپ کو طے کرنا ہے، یہ آپ کو غور کرنا ہے، آپ کو فکر کرنا ہے۔ آپ ہیں کس جگہ پر کھڑے ہوئے، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو سوچنا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اے اسیر غم مسلمہ پلٹ جا، جانی میں مرکز پلٹ جا۔ دنیا ہے کہ آگے بڑھ رہی ہے، تو 1400 قدم پیچھے پڑ رہی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، چند اور آیت کریمہ میں انشاءاللہ تلاوت کر کے بس صرف میں اسی پر اکتفا کروں گا، آیات پر ہی انشاءاللہ، آیت یا حدیث پر ہی اکتفا کروں گا، مزید اپنی طرف سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اسی کی روشنی میں جو بات آئے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، وَقَالَ، اور تمہارے رب نے فرمایا۔ کلام دیکھو کتنا پیارا ہے، تمہارے رب نے، رب نے نہیں، صرف رب نے نہیں، تمہارے رب نے۔ ایک مرتبہ اس کو محسوس کر کے دیکھو، تمہارے رب نے، رب تمہارا، رب ہمارا، تمہارے رب نے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب، ہمارا رب، یہ کہنے والے دو قسم کے لوگ، یہ کہنے والے، میں انہی 3 قسموں کو واپس لے آؤں گا اسی میں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب، عالم ارواح میں سب نے کہا کہ ہمارا رب ہے۔ وہ جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، مومن، کافر، منافق، عالم ارواح میں سب نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد صرف ایک قسم کے لوگ اپنے اس عہد و پیمان پر ثابت قدم رہے، باقی 2 پھسل گئے، منکر گئے، منکر ہو گئے۔ جو پھسل گئے، جو کھلم کھلا پھسلے، جو داخل ہی نہیں ہوئے، وہ تو کافر ہے۔ لیکن کچھ نے کیا کیا؟ پردہ ڈال دیا، نقاب ڈال دیا۔ وہ کہتے تو رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا ہوگا، وہ منافق ہوتے، وہ منافق ہوتے۔ مگر وہ جنہوں نے کہا بھی اور اس پر ثابت قدم بھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
تمہارے رب نے کہا وقال ربکم، تمہارا رب نے کہا، تمہارا رب کون؟ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرے، بندہ شرک نہ کرے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس معنی کے اعتبار سے ہم سب کے سب استقامت کریں۔ ہم نے کہا کہ ہمارا اللہ ہے اور ہم نے اس پر استقامت بھی اختیار کی، ثابت قدمی بھی اختیار کی کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے، مگر شرک نہ کرنے والے بھی دو قسم کے، شرک نہ کرنے والے بھی، ایک وہ جو شرک اکبر نہیں کرتے اور ایک وہ جو شرک اصغر بھی نہیں کرتے، جو شرک اصغر نہیں کرتے، جو شرک اکبر نہیں کرتے وہ مومن، اور جو شرک اصغر نہیں کرتے وہ اللہ کی ولی، جو شرک اصغر بھی نہیں کرتے وہ اللہ کی ولی۔ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ کا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اگر اس میں ہلکا کبھی دکھاوا ہوا، ریا ہوا تو یہ شرک اصغر ہے، اور یہ صرف اولیاء اکرام ہی ہے کہ ان کا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ جو حقیقی معنی میں کہتے ہیں بے شک ہمارا رب اللہ، جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر خدا کی قسم شریک تو بہت دور کی بات، غیر اللہ کا تصور بھی نہیں آتا۔ وہ جب عبادت کرنے مصلوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر غیر اللہ کا تصور بھی نہیں آتا۔ پھر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَفْصِيلًا کی جیتی جاگتی وہ تفسیر ہوتی ہے۔ تبتل تمام دنیا سے منقطع ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، کوئی دنیا کا کوئی خیال نہیں، کسی دنیا دار کا کوئی خیال نہیں، غیر اللہ کا خیال نہیں، اس کا تصور دل سے نکال کر کے باہر کر دیتے ہیں، اس کا نام ولی، اس کا نام طریقت، اس کا نام تصور۔ اور شرک اکبر نہ کرنا، شرک اکبر نہ کرنا یہ شریعت، اور شریعت کا اعلیٰ مقام طریقت، شریعت کا یعنی آپ ایمان لے آئے، آپ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، آپ ایمان میں داخل ہیں، مگر اب اعلیٰ درجہ آپ کو حاصل کرنا ہے، وہ ہے خلوص اور للہیت کا، اخلاص کا، کہ آپ کا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ مقام ہے طریقت کا، یہ مقام ہے۔ تو جناب ایک شریعت ہے اور ایک طریقت ہے، ایک شریعت ہے اور ایک طریقت ہے۔ جو لوگ بزرگان دین اور اولیاء اکرام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اگر وہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھیں ان کی ٹوپیاں گر جائیں گی، مگر مقام و مرتبے کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے۔ جو جبہ و دستار پہن کر کے بزرگان دین اور اولیاء اکرام کے مقام و مرتبے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی پگڑیاں گر جائیں گی، اتنا اعلیٰ مقام ہے طریقت کا۔ ان کا ایک سجدہ ان کی زندگی بھر کی عبادت کافی نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ کا تصور بھی نہیں آتا۔ وہ بزرگان دین اور اولیاء اکرام جو عبادت میں غیر اللہ کے تصور کو برداشت نہ کریں، ان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے اور اپنے پاس بلایا جائے، تو تم ترقی کب دے رہے ہو؟ تم تو تنزل کا شکار بن رہے ہو۔ تم بلندیاں کیا دے رہے ہو؟ تم تو بلندیوں کو گھٹا رہے ہو۔ تم رتبوں کو بڑھا جا رہے ہو، تم تو رتبوں کو گھٹا رہے ہو، کیونکہ تم ان لوگوں سے دور کر رہے ہو جو شریعت کے بنیادوں پر طریقت کا مکان تعمیر کرتے ہیں، جو ٹاپ فلور پر بیٹھے ہوئے
آپ ان کو گراؤنڈ فلور پہ بلانے کی بات کرتے ہیں، تو آپ بلندیاں دینا کہاں چاہتے ہیں؟ بزرگان دین اولیاء اکرام سے دور کرنا یعنی انسان کو ولایت اور کرامت کے مرتبے تک پہنچنے سے روکنا۔ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا غوث اعظم محمود اصفہانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی ذات پاک وہ ہے کہ جن کے داہنے ہاتھ میں شریعت کا سمندر تو بائیں ہاتھ میں طریقت کا سمندر ہے۔ وہ جس سے چاہتے ہیں پانی بھر لیتے ہیں، وہ جس سے چاہتے ہیں پانی بھر لیتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ شرک نہ کرنے والے بھی دو قسم کے، ایک وہ جو شرک اکبر نہیں کرتے، دوسرے وہ جو شرک اصغر بھی، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نوافل، کثرت عبادت، کثرت صلاۃ، کثرت صوم، جتنی بھی عبادت کو کرتے ہیں، جتنے بھی مراتب اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، سب کو وہ پردے میں رکھتے ہیں، کسی کو ظاہر نہیں کرتے، کسی کو ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ وہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ بہت بلند مقام و مرتبہ ہے، ہر کسی کو ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اپنے نماز روزے پر، حج زکوٰۃ پر کبھی غور کرنا، اپنے صدقات و خیرات پر کبھی نوافل پر غور کرنا کہ کتنا اللہ کے لیے کیا ہے اور کتنا لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ ایک کیلا لے کر بھی آدمی ویڈیو اور فوٹو بنواتا ہے آج کی تاریخ میں، سمجھ میں آیا؟ ایک بنانا، ایک کیلا، ایک سیب، ایک سموسہ لے کے بھی آدمی ویڈیو بنوا کے فیس بک پہ ڈالتا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں، سوشل ورکر ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بہت بالکل الگ ہے، ہاں بالکل الگ ہے، اخلاص کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت تو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرے، اور شرک میں دونوں شامل ہیں، شرک اکبر بھی، شرک اصغر بھی، اور کامل مومن وہ جو شرک اصغر بھی نہ کرے۔ کامل مومن وہ کہ جو ریا اور دکھاوے سے بھی پاک ہو، وہ کامل مومن۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت سے مراد ہے کہ بندہ اوامر اور نواہی پر عمل کرے، جسے کرنے کا حکم دیا گیا اسے کرے، اور جسے نہ کرنے کا حکم دیا گیا اس سے بچے۔ امیر المؤمنین تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت سے مراد ہے اخلاص۔ اخلاص، آپ کے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ کہتے ہو نا مجھے خالص دودھ چاہیے بغیر ملاوٹ کا، خالص دودھ چاہیے، مجھے خالص گھی چاہیے، مجھے خالص مکھن چاہیے، مجھے یہ خالص چاہیے، مجھے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، میں خالص دوستی چاہتا ہوں، خلوص والی دوستی چاہتا ہوں۔ تو اخلاص، ہر کام میں اخلاص۔ اور امیر المؤمنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت سے مراد ہے فرائض کا ادا کرنا۔ فرائض کا اب بالکل واضح کلیئر ہو گیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی وہ شرک اکبر سے بھی بچے، وہ شرک اصغر سے بھی بچے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر جنہیں کرنے کا حکم دیا اسے کیا، جسے نہ کرنے کا حکم دیا اس سے بچے، اور اس کرنے اور نہ کرنے میں ان کا خلوص بھی شامل رہا، جیسے عثمان غنی کی تفسیر، ان کا خلوص بھی شامل رہا، اور فرائض تو انہوں نے کبھی چھوڑے ہی نہیں، فرائض تو انہوں نے کبھی، ہاں جب اس منزل پر پہنچو گے، جب اس منزل پر پہنچو گے تتنزل علیہم الملائکہ، تب فرشتے آئیں گے، تب آئیں گے فرشتے مدد کے لیے، اس سے پہلے نہیں آ رہے فرشتے، تب آئیں گے فرشتے مدد کے لیے۔
سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیوں ہماری مدد نہیں ہو پا رہی ہے؟ دشمن ہمارے سر پر ہے، دشمن ہمارے سر پر کھڑا ہے، سر کچلنے کو تیار ہے، گردن اتارنے کو تیار ہے، جان و مال عزت و آبرو کے در پہ ہے، سب کچھ ختم کر دینا چاہتا ہے، اور ہم کو شکایت ہے کہ ہماری مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ پہلے یہاں تو غور کرو، استقامت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مومن تو ہو، استقامت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا گیا الاستقامہ فوق الکرام، الاستقامہ فوق الکرام، استقامت جو ہے نا وہ کرامت سے اوپر ہے، استقامت جو ہے وہ کرامت سے اوپر ہے۔ استقامت اختیار کرو گے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے اور کیا کہتے ہوئے آئیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غمزدہ نہ ہو، خوف نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو۔ فرشتے آئیں گے کہیں گے خوف نہ کرو، غمزدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ وابشروا بالجنہ، اور تمہیں خوشخبری اس جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس کا تم سے، تمہارے لیے تو جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ خوف کا ہے، ڈر کا ہے، نہ آخرت کا خوف کرو کیونکہ تم نے استقامت اختیار کی۔ اب آخرت کا خوف کیسا ہے؟ آخرت کا خوف نہ کرو، پیچھے جو جان مال بچے چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، گھر بار چھوڑا، اس کا بھی خوف نہ کرو، اس کا بھی کوئی خوف نہ کرو، خوف نہ کرو، غمزدہ نہ کرو، رنجیدہ نہ کرو، بس خوش ہو اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے ولی، ہم ہیں تمہارے دوست، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار، آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار، دنیا کی زندگی میں بھی تمہاری مدد ہوگی، آخرت میں بھی تمہاری مدد ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جانتے ہو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نا، اس میں جو تمہارا جی چاہے وہ ملے گا، اور جو تم طلب کرو گے وہ ملے گا، جو تمہارا جی چاہے وہ ملے گا، جو تم طلب کرو گے وہ ملے گا۔ اور نزلا من غفور الرحیم، اور یہ سب غفور الرحیم کی طرف سے مہمان ہیں، یہ غفور الرحیم کی طرف سے، دیکھو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، صفاتی نام ہے یہاں پر، ذاتی نام نہیں ہے یہاں پر، نزلا من اللہ نہیں کہا یہاں پر کہ اللہ کی جانب سے یہ مہربانی ہے، نہیں، صفاتی نام کا ذکر کیا، غفور الرحیم، جو بخشنے والا مہربان ہے، جو بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم والا ہے، اس کی طرف سے مہربانی ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اور اس سے اچھا کون جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے، اس سے اچھا کون جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، جو اللہ کی طرف بلائے اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یا تو اس سے حضور مراد ہے کہ حضور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو حضور سے زیادہ اچھی بات کس کی؟ اور اس سے علماء بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور ہر وہ شخص بھی مراد ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف بلائے اس سے زیادہ اچھی بات کس کی؟ مگر وہ بلانے والا ہو کیسا، وہ داعی ہو کیسا، وہ مبلغ ہو کیسا، وہ ناشر و ترجمان ہو کیسا، وہ بلانے والا ہو کیسا، اس کی شان کیسی ہے؟ وعمل صالحا، نیک عمل کرنے والا ہو، وہ نیک عمل کرے، وہ نیک اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیکی کی طرف بلائے اور نیکی پر عمل بھی کرے، خود نیکیاں کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، بے شک میں مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور یاد رکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے،
اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اچھائی کر رہے ہو یا برائی. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. جب اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اچھائی کرنا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھائی کرنا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب عطا کروں. تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں. تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو، تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب عطا کروں. علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ یہ بات ضروری طور پر ہر ایک کو معلوم ہے کہ قیامت میں انسان کو کوئی چیز اگر نفع پہنچانے والی ہے تو وہ عبادت ہے. وہ قیامت میں جو چیز آپ کو نفع پہنچائے گی وہ کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت کی تمام اقسام میں سے دعا ایک بہترین قسم ہے. دعا ایک بہترین قسم ہے. تو نفع ملے گا عبادت سے، نیکی ملے گی، اچھائی ملے گی. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے. اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو اچھائی کرنی ہے. اچھائی قرآن کریم نے دیکھو اس کے بعد یہ جو فرمایا نا کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ تم اچھائی کرو. وہ تو پیچھے بات ہو گئی معاملہ صالحہ میں آ گئی. اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے ادفع باللتی ہی احسن. اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتے ہو تو تم اس کے ساتھ اچھائی کر کے اس کو بدلا دو. بات صرف نیکی کرنے تک نہیں ہے کہ تم نیکی کرو. بات صرف اچھائی کرنے تک نہیں ہے، اچھا کام کرنے تک نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. خود اپنے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اگر کسی نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو اس کی بدسلوکی کا بدلہ اچھا سلوک کر کے، اچھا سلوک کر کے. ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کے ساتھ ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا؟ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے سے ہوگا کیا؟ قرآن فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. پھر تمہارے اور اس شخص کے درمیان جس کے درمیان دشمنی تھی، تم اور وہ شخص جس کے درمیان دشمنی تھی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، تمہارے اور اس شخص کے درمیان جو دشمنی تھی نا، وہ دشمن تمہارے لیے جانتے ہو کیسا ہو جائے گا؟ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا ولی اور حمیم. جب تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے نا تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے. تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے. تو مسلمان برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے، وہ برا نہیں کرتے کسی کو، وہ ناحق کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ناحق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا. خدا کی قسم مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا. سچا مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ تو دوسرے کے ظلم کو مٹانے کے لیے دنیا میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما. تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کریں، لیکن ظالم کی مدد، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے اس کی مدد کی جائے، لیکن ظالم کی مدد بھی کری جائے گی کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ظالم کی بھی مدد کی جائے گی. مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کا حق دلا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے حق تلفی سے روک دے، اسے ظلم سے روک دے، اسے ظلم سے روک دے.
تو ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. مگر یہ باتیں تو بہت ہو گئی، کہہ بھی دی، آپ نے سن بھی لی، اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سنی. ایسا نہیں ہے کہ کہیں اور سے اٹھا کر کے کچھ کہہ دیا گیا ہو، سب قرآن کریم سے آپ کو جا کر کے پڑھ لو گے گھر پر انشاءاللہ. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان باتوں سے فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان باتوں سے فائدہ کس کو پہنچے گا؟ کون لوگ ہیں جن کو فائدہ پہنچے گا ان باتوں کا، ان چیزوں کا، اور کون ہے جو اس کو اپنائیں گے؟ قرآن فرماتا ہے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اسے تو صرف صبر والے ہی پاتے ہیں. یہ دولت، یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، یہ ساری دولتیں صرف صبر والوں کو ملتی ہیں، اور بلند نصیب والوں کو ملتی ہیں، جو بڑے بڑے نصیب والے ہیں. قرآن فرماتا ہے یہ دولتیں جسے مل جائے وہ بڑا اللہ کا صابر بندہ ہے، وہ بڑا نصیب والا ہے، وہ بہت نصیب والے ہیں جنہیں یہ دولت مل. اب ہونا کیا ہے جب یہ دولتیں آپ کو مل جائیں گی، آپ نے کہہ بھی دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، استقامت بھی اختیار کر دی، فرشتے بھی آپ کو مل گئے، مددگار بھی آپ کو مل گئے، مہمان نوازی بھی آپ کی ہے. اب اس کے بعد آپ نے دنیا میں جب رہ رہے تھے تب آپ نے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا اور برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا. دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کی، دشمن کو بھی اپنا دوست بنا لیا. اور آپ صبر والے بندے ہیں، اور آپ بڑے نصیب والے ہیں. تو جو آپ کا ازلی دشمن ہے بھائی شیطان، وہ کب خاموش بیٹھے گا؟ اسے کب پسند آئے گا کہ آپ اتنے اللہ کے صابر اور شاکر بندے بن جائیں؟ وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا. وہ ضرور آپ کو کچو کے لگائے گا. ارے یہ کیسے؟ اس نے مارا تم بھی مارو، اس نے دیا تم بھی دو، اس نے ہڑپا تم بھی ہڑپو، اس نے دبایا تم بھی دباؤ، اس نے ایسا کیا تم بھی ایسا کرو. تم کوئی کمزور ہو، تم کوئی محتاج ہو، تم کوئی کسی کے دبے ہوئے ہو، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تمہاری کوئی شہرت نہیں ہے، تمہارا کوئی وقار نہیں ہے، تمہارا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. تم کسی کے دبے کچلے تھوڑی ہو، کسی کے غلام تھوڑی ہو. تم بھی طاقت رکھتے ہو، تم بھی ہمت رکھتے ہو. مارو پکڑ کے، تم بھی کوٹو جا کر کے. ابھی جاؤ، ابھی جا کر کے ہاتھ بدلہ لے کر کے آؤ. چھوڑ کیوں گئے؟ شیطان کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کو. ابھارے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن فرماتا ہے پھر اگر شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالنے لگے، جب یہ دولتیں تمہارے ہاتھ آئیں گی نا تو شیطان بھی لگ جائے گا. اب وہ چاہے گا ہی نہیں کہ یہ دولت تمہارے پاس باقی رہے، وسوسے تمہارے دل میں ڈال پڑے گا. وسوسہ کہتے ہیں شر کی بات کو دل میں ڈالنا، شر کی بات کو، اور الہام کہتے ہیں خیر کی بات کو دل میں ڈالنا. الہام فرشتوں کی جانب سے ہوتا ہے، وسوسہ شیطان کی جانب سے. تو فرشتے ہمارے دوست، ان کی جانب سے الہام ہوتا ہے. ان کے الہام کی وجہ سے ہمارے غم، ہماری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. اپنی مشکلات میں، مصیبت کے وقت میں فیصلہ کرنا جو ہمارے لیے ایک دم سے آسان ہو جاتا ہے، یہ فرشتوں کی جانب سے الہام ہوتا ہے. اور ہم بڑی سے بڑی مصیبت سے جو گزر جاتے ہیں آسان میں، یہ فرشتوں کی جانب سے الہام ہوتا ہے. اور جو اٹک جاتے ہیں وہ شیطانوں کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے. ہم اٹک گئے، ہٹ گئے، ہم راستے ہٹ گئے، ہم صبر کی دولت دامن چھوڑ دیا، شکر کا دامن چھوڑ دیا، استقامت کا دامن چھوڑ دیا. پاؤں میں، قدموں میں لرزنے لگے، پاؤں اکھڑ گئے، پاؤں میں دامن سے صبر کا دامن چھوڑ گیا. یہ وسوسہ ہے دل میں، جس کی وجہ سے یہ ساری دولتیں ملنے کے بعد ہم سے واپس جاتی ہیں، چھن گئی. انہ هو السمیع العلیم. تو فاستعذ باللہ. تو جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگو. اللہ سے حدیث پاک میں ہے، دو شخص اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دوسرے پر غصہ ہوئے، ایک دوسرے پر غصہ ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو ان میں آپس میں جھگڑا نہ ہو، ناراضگی نہ ہو.
جھگڑا نہ ہو، ناراضگی نہ ہو. اگر یہ پڑھ دے تو ناراضگی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کے غصے کو کافور کر دیتا ہے. آپ کا غصہ چلا جاتا ہے، اور جب آپ کا غصہ چلا جاتا ہے تو آپ صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں. یہ غصہ ہی ہے جو طلاق تک نوبت پہنچا دیتا ہے. یہ غصہ ہی ہے جو اولاد کے بارے میں غلط فیصلہ کرا دیتا ہے. یہ غصہ ہی ہے جو اولاد سے ماں باپ کی حق تلفی کرا دیتا ہے. یہ غصہ ہی ہے جو بہت سارے آپ سے غلط کام کرا دیتا ہے. ذرا دیر میں ہائپر ہو جاتے، ذرا دیر میں 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی لگتا ہے ہائپر ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غصہ آپ کو ڈپریشن تک لے جاتا ہے، آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو جسمانی طور سے اندر سے بھی کمزور کرتا ہے اور باہر سے بھی آپ کے اسباب ذرائع اور وسائل کو کاٹتا ہے اور اس کو کمزور بنا دیتا ہے. تو غصے میں لیا ہوا فیصلہ، جلد بازی میں لیا ہوا فیصلہ ہمیشہ اس کے بعد ندامت اور شرمندگی کی اٹھانا پڑتی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تم میری عبادت کرو، میں تمہیں ثواب عطا کروں گا. تو ہمارا رب اللہ، ہم اس کے بندے، ہم مومن. اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم مخلص بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ہم مومن تو ہیں لیکن مخلص ہیں، کیونکہ مخلصین کا درجہ بہت ہوتا ہے. مخلصین کا درجہ یہ اولیاء کا درجہ ہے، کاملین کا درجہ ہے، بزرگان دین کا درجہ ہے، اخلاص کا درجہ ہے، وہ بہت بڑا ہے. سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 65 سے لے کر کے 72 تک. جب آپ گھر پہنچے تو کنز الایمان شریف اٹھا کر کے ترجمہ پڑھنا. آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک سورہ توبہ کی، آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک. اس میں آپ کو 2 باتیں ملیں گی: مومن کی شان، منافق کی پہچان. مومن کی شان، منافق کی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ منافق کی پہچان پہلے بتائی گئی ہے قرآن کریم میں اور مومن کی شان بعد میں ذکر کی گئی ہے. میں یہاں پر پہلے مومن کی شان ذکر کیے دیتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. غور سے سننا، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعضهم اولیاء بعض. منافقین کے بارے میں پیچھے کیا فرمایا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. بعضهم کوئی فرق سمجھ گیا؟ منافقین کے لیے کیا فرمایا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. مومنین کے لیے فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کیا فرق ہے بتاؤ؟ جہاں مومن کا ذکر ہے وہاں اولیاء کا ذکر ہے، جہاں منافقین کا ذکر ہے وہاں پر اولیاء کا ذکر نہیں ہے. وہاں پر اولیاء کا ذکر اور منافقین میں ولی وہ بھی کہہ سکتے ہیں. منافقین میں ولی، ہاں اسی لیے تو مومنین میں ولی ہوتے، منافقین میں ولی نہیں ہوتے. مومن کی شان ہی ولی ہونا، مومن کی شان ہی. اب کوئی اپنی شان خود ہی گھٹانے لگے گناہوں سے تو بات. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ولی ہیں، ناصر ہیں، مددگار ہیں، وحی خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. کوئی کسی کا ہمدرد نہیں، کوئی کسی کا غمخوار نہیں، کوئی کسی کا بحی خواہ نہیں، کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں، کوئی کسی کا ولی ناصر مددگار دوست نہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، ناصر ہیں، مددگار ہیں، خیرخواہ ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، مٹھی کو بند رکھتے ہیں، راہ خدا میں کبھی خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کو انہوں نے بھلا رکھا ہے، اللہ نے بھی اپنی رحمت ان سے پھیر لیا ہے، اور بے شک منافق ہی فاسق ہے، گناہ ہے۔ مومن ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، منافق ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں۔ مومن ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، منافق ایک دوسرے کو برائی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کا، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، وہ کسی کے کام نہیں آتے۔ بلکہ پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون، سورہ ماعون پارہ نمبر 30 میں ہے، سورہ کوثر سے پہلی سورت ہے۔ ماعون کا صرف سن لیجئے، بہت لمبی ہو جائے گی سورت تو۔ ماعون کہتے ہیں گھر میں استعمال ہونے والی بہت معمولی چیز کو، معون کہتے ہیں گھر میں استعمال ہونے والی بہت معمولی سی چیز کو، جیسے آپ کا کفگیر، چمچ یا نمک کہہ لیجیے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر برابر پڑوسی کوئی مانگے استعمال کے لیے، یا گھر میں ہی ایک دوسرے سے اگر مانگا جائے تو کوئی منع نہیں کرتا، مگر منافقین یہ دینے کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ وہ اتنے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ اتنی بھی کسی کی مدد کے روادار نہیں ہوتے، وہ اتنی بھی کسی کی مدد نہیں کرتے۔ سورۃ الماعون سے پڑھ لیں، وہ اتنی بھی کسی کی مدد نہیں کرتے۔ تو ہم مومن ہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ منافق ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، اللہ کو بھلا دیتا ہے، نمازیں دیر سے پڑھتا ہے، ٹال دیتا ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، روزوں کو چھوڑ دیتا ہے، حج کو چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیتا ہے، صدقات کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی کو چھوڑ دیتا ہے، بھلائی کو چھوڑ دیتا ہے، ہر ایک اچھے کام کو چھوڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور دوسرے کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جس وقت ہم بیٹھے ہوتے ہیں شام کے ٹائم، جب ہم اپنے کام سے واپس آتے ہیں اور سامنے LCD لگی ہوتی ہے، تو ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے ذرا ریموٹ اٹھا دینا، ذرا لگانا ذرا۔ جس وقت فلم لگانے کے لیے کہتے ہو نا، بس اس وقت اتنا سوچ لینا کہ یہ مومن کی شان نہیں ہے، منافق کی پہچان ہے، کیونکہ برائی کا حکم تو منافق دیتا ہے۔ آپ کیسے اپنے بچے کو حکم دے رہے ہو برائی کا؟ دعویٰ تو آپ کا یہ ہے کہ آپ مومن ہو، پہچان آپ کے ساتھ چل رہی ہے منافق والی۔ اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، نہ مسجد گئے نہ گھر میں پڑھی، بیوی نے شوہر سے نہیں کہا، شوہر نے بیوی سے نہیں کہا نماز کے لیے، باپ نے بیٹے سے نہیں کہا، بیٹے نے باپ سے نہیں کہا، بھائی نے چھوٹے بھائی سے نہیں کہا، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے نہیں کہا، عورتوں نے ایک دوسرے سے نہیں کہا، ماں نے بیٹی سے نہیں کہا، بیٹی نے ماں سے نہیں کہا۔ کس شان کے ساتھ زندہ ہے؟ مومن کی شان کے ساتھ تو زندہ نہیں ہے۔ یہ تو منافق کی پہچان ہے کہ جہاں پر ایک دوسرے کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کیا ہو چکا ہے ہمارے گھروں کے ماحول کو؟ پھر شکایت کرتے ہیں کہ آسمان سے مدد نہیں آتی، پھر شکایت کرتے ہیں کہ خدا کی جانب سے مدد نہیں ہوتی، کاروبار اچھا نہیں ہے،
پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچے بیمار ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ قرض کے بوجھ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ مقدمات پہ کھڑے ہوئے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ کاروبار کی شعبتوں میں مبتلا ہے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ دشمن کے نرغے میں ہے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ دشمن حملہ آور ہے۔ خدا کی قسم، مومن کی شان کے ساتھ زندہ ہو، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی طاقت رکھتے ہو۔ ایک مرتبہ مومن کی شان کے ساتھ تو زندہ رہو، منافق کی پہچان کو نکال کے تو پھینکو اپنے گھر سے باہر، اپنے گھروں کو مومنانہ شان کے ساتھ آباد کرو، بتاؤ منافقانہ پہچان کے ساتھ نہیں۔ کس کا موبائل ہے جو بھرا ہوا نہیں ہے؟ کس کا موبائل ہے جو بھرا ہوا نہیں ہے گناہوں سے؟ الا ماشاء اللہ۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، منافق کی پہچان ہے۔ آپ کس شان کے ساتھ یا پہچان کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ آپ کو شکایت کرتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور سب سے بڑا بیوقوف وہ جو اپنے ہتھیار کو کھل کرتے کھٹل کرتے جنگ آلود کر دے، اپنے ہتھیار کا صحیح استعمال نہ کرنا جانتا ہو۔ دعا آپ کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ خدا کی قسم، مومنانہ شان کے ساتھ ایک مرتبہ زندگی بسر کر کے ذرا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرو۔ اگر رحمت کی برکھا نہ برسے تو کہتے ہیں، اگر رزق کے دروازے پچھاڑا نہ ہو تو کہتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیے جائیں، اولاد سے بھی مدد کی جائے گی، مال سے بھی مدد کی جائے گی، عزت بھی ملے گی، کرامت بھی ملے گی، اقتدار بھی ملے گا، حکومت بھی ملے گی، منصب بھی ملے گا، جاہو حکمت بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، اور دشمن بھی کاٹتا نظر آئے گا سامنے کھڑے ہو کر۔ ایک مرتبہ پلٹ کے تو آؤ ذرا، مومنانہ شان کو دکھانے کی کوشش کرو ایک مرتبہ۔ اگر سارے مسلمان مومنانہ شان اپنی مومنانہ شان کے ساتھ ایک مرتبہ باہر نکل آئے نا، تو نہ جانے کتنے کافر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال کے تو دیکھو۔ منافق کی پہچان ہے جھوٹ بولنا، مومن کی شان نہیں ہے۔ دن بھر جھوٹ بولتے نہیں گزرتی، پھر اسی زبان سے دعا، دن بھر غیبت کرتے نہیں گزرتی، پھر اسی زبان سے دعا، دن بھر ایک دوسرے کی برائی کرتے نہیں گزرتی، پھر اسی زبان سے دعا۔ اور قبولیت کیا کیوں کی کہ شکایت لوگوں پر کہ سب اتنی دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کے آداب تو بجا لاؤ، قبولیت کی شرائط تو بجا لاؤ، آداب تو پیدا کرو اپنے اندر، آداب بجا لاؤ، اس کے بعد دیکھو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم قبول ہوگی، بے شک قبول ہوگی۔ مانگو گے منہ مانگی پاؤ گے، مانگو گے منہ مانگی پاؤ گے۔ سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی، ایک مرتبہ مومنانہ شان کے ساتھ زندہ رہو، ایک مرتبہ مومنانہ غیرت اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے، ایک مرتبہ مومنانہ غیرت کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، سب تک پہنچاؤ کہ مومن کی شان کے ساتھ زندہ رہو، منافق کی پہچان کے ساتھ نہیں رہو۔ جتنے بھی برے کام ہیں سب منافق کی پہچان ہے، مومن کی شان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو برا کرتے وقت یہ سمجھ لینا کہ منافق کی پہچان کے ساتھ زندہ ہے، مومن کی شان کے ساتھ زندہ نہیں ہے۔ پھر شکوہ شکایت کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، اگر دشمن غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اللہ سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ قوت و طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ لائے گا کوئی اپنا لشکر، اللہ کے لشکر سے بڑا کوئی لشکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مومنانہ شان کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، بس ایک بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ غیرت کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں، مصر کے بہت بڑے عالم، مصر کے بہت بڑے عالم شیخ محمد عبداللہ، وہ امریکہ گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے ایک لیکچر دیا، سارے انگریز موجود تھے وہاں پر۔ ان سے کسی نے سوال کیا، مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جناب
آپ کیا خنزیر حرام کیوں ہے؟ ہمارے یہاں حرام ہے نا خنزیر، حرام جانور ہے نا ہمارے یہاں، حرام ہے، آپ کیا حرام کیوں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب سامنے والے کو جواب دینا تھا، اور سامنے والا بندہ قرآن و حدیث پر ایمان لاتا نہیں ہے، تو اب یہ کیسے کہا جائے کہ اللہ نے حرام کر دیا؟ وہ کہیں گے ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو، قرآن کو، اللہ نے اگر قرآن میں حرام کا ہم تو مانتے نہیں قرآن کو، اس لیے انہوں نے یہ جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے فرمایا میں پریکٹیکلی آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں پریکٹیکلی آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لینا کہ شراب حرام کیوں ہے، بہت کثرت سے شراب پی جاتی ہے، مسلمان لڑکے بہت کثرت سے شراب پینے لگے ہیں۔ خدا کی قسم کچھ تو شرم آنا چاہیے، کچھ تو حیا آنا چاہیے، میں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ مسلمان لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے گھروں کے خاندانوں کے پی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا میں پریکٹیکلی جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے آپ جواب دیتے ہیں، پریکٹیکلی جواب کیسے دیں گے آپ؟ ویسے ہی بتائیے، آپ تھیوری بتائیے، آپ ویسے ہی بتائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں پریکٹیکلی جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کریے کہ 2 پنجرے لے کے آئیے بڑے بڑے، اور 4 بکریاں اور 1 بکرا لے کر کے آئیے، 4 بکریاں اور 1 بکرا لے کر کے آئیے، اور 4 مادہ حرام جانور اور 1 اس کا نر لے کے آئے، وہ لے کر کے آئے۔ کہا کہ یہ 4 بکریاں اس بکرے کے ساتھ اس پنجرے میں ڈال دیجیے، اور یہ 4 مادہ حرام اس نر حرام جانور کے ساتھ اس پنجرے میں ڈال دیجیے۔ انہوں نے پنجرے میں ڈال دیا، بولے اب میرے ساتھ آ جائیے، پہلے میری تقریر سن لیجیے، اس کے بعد آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے۔ کہا کہ اب ایسا کرو کہ 1 بکرا اور لے کر کے آ جاؤ، اور 1 نر حرام جانور کا اور لے کر کے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے کے آ جاتے، وہ لے کر کے آ گئے۔ انہوں نے کہا اب ایسا کرو کہ وہ جو 4 بکریاں تھیں جن کے ساتھ 1 بکرے کو تم نے پہلے ڈالا تھا، یہ بکرا جو نیا لے کر کے آیا وہ اس پنجرے میں گھسیڑ دو۔ انہوں نے اس کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس بکرے کو جب اندر گھسیڑنے کی کوشش کی تو جو بکرا پہلے سے اندر موجود تھا وہ آ کر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے سینگ وہاں پر لگا دیے اور اس بکرے کو اندر گھسنے نہیں دیا۔ اس نے گھسنے کی کوشش کی، اس نے روکنے کی کوشش کی، لہو لہان ہو گئے دونوں، لیکن اس نے اس بکرے کو اندر گھسنے نہیں دیا، یعنی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا، آمادہ ہو گیا، مگر اس بکرے کو اندر گھسنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا رہنے دو، اب اس حرام جانور کو اس پنجرے میں لے کر کے جاؤ، ان حرام جانوروں کو۔ وہ جو حرام نر پہلے سے موجود تھا، جب انہوں نے اس حرام نر کو اندر ڈالا تو وہ لیٹا ہوا تھا، وہ ویسے ہی لیٹا رہا، اس نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اس کو اندر ڈال دیا، یہ اندر چلا گیا، اور جو حرام 4 مادہ تھی ان کے ساتھ جا کر کے گھل مل گیا اور کھیلنے لگا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اپنی جگہ لیٹا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو فرق تم نے یہاں پر دیکھا ہے نا، یہی فرق ہم میں اور تم میں ہے، یہی فرق ہم اسے کھاتے ہیں، تم اسے کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس حمیت ہے، غیرت ہے، ہمارے پاس حمیت ہے، غیرت ہے۔ حلال کھاؤ گے تو حمیت اور غیرت باقی رہے گی، خدا کی قسم حرام کھاؤ گے تو حمیت اور غیرت جاتی رہے گی۔ عزتوں کے محافظ اور نگہبان تو جب بنو گے جب حلال کھاؤ گے، حرام کا لقمہ نوالا منہ میں جائے گا تو عزتیں بھی لے کے کھا جاؤ گے۔ تو ہمیں حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ اس حرام سے کسی ایک طرف اشارہ نہیں ہے، جو بھی اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے۔ بات چونکہ بکرا اور بکری کی تھی تو ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک پنجرے میں بکریاں بند تھیں، تالا پڑا ہوا تھا، اندر بکریاں تھیں، اور بکریاں اندر پنجرے میں بند ہی رہتی تھی، چرتی تھی اپنی چراگاہ میں، اور جا کر کے پنجرے میں مالک ان کو بند کر دیا کرتا تھا، کھلا نہیں چھوڑتا تھا، پنجرے میں بند کر دیا کرتا تھا۔
काफी दिन हो गए बकरियां पिंजरे में बंद ही नजर आती थी। भेड़ियों के सरदार ने भेड़ियों को इकट्ठा करके मीटिंग की और उसने कहा कि भाई सुनो, एक बात सुनो, पहले बहुत हो गया, बकरियों का शिकार बड़ा मुश्किल हो गया, बकरियों का शिकार बड़ा मुश्किल हो गया है और पेट पूजा भी बड़ी मुश्किल हो गई है, अब बर्दाश्त नहीं होता। पहले बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे, पहले बड़ी आसानी से शिकार कर लिया करते थे, अब बकरियां बंद हो गई हैं, अब बकरियां बंद हो गई हैं और शिकार बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसा करो कि अब एक धरना दो और नारा लगाओ कि बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो। पिंजरे के सामने भेड़िए इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारा देना शुरू कर दिया कि बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो। भला भेड़िया भी बकरी का दोस्त हो सकता है क्या? भला भेड़िया भी बकरी का दोस्त हो सकता है क्या? भोली बकरियों को समझ में नहीं आई, उन्होंने भी अंदर से चिल्लाना पुकारना शुरू कर दिया, बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो, बकरियों को आजादी दो। वो बड़ी सीधी भोली भाली होती है, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि भेड़िया आखिर बकरियों के खैर कब से बन गए, बकरियों के शिकारी भेड़िए कब से खैर बन गए, उन्हें समझ में ही नहीं आया। उन्होंने तो कहा, सोचा कि हमारी खैर की बात कर रहे हैं, भाई हम बंद पड़े हैं, हमें आजादी की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी अंदर से नारा लगाना शुरू कर दिया, हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, हमें आजादी दो, हमें आजादी दो। तो दो तरह के मालिक थे, एक वो जिसका दिल नरम पड़ गया, एक वो जिसका दिल सख्त पड़ गया। एक ने आजादी नहीं दी, एक ने आजादी दे दी। एक ने आजादी, जिसने आजादी दी उसी की बकरियां भेड़ियों का शिकार बन गई। जिसने आजादी दी उसी की बकरियां भेड़ियों का। अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो बकरी जो रेवड़ से अलग हो जाती है, भेड़िया उसे अपना शिकार बना लेता है, भेड़िया उसे अपना। तो बकरियों ने नारा दिया कि हमें आजादी दो, बकरियों को आजाद कर दिया गया। अब भेड़ियों को शिकार करना इतना आसान हो गया कि मालिक को पता ही नहीं चलता कि शिकार कब हो जाता है, मालिक को पता ही नहीं चलता कि शिकार कब हो जाता है। कभी कभी तो 8-9 महीने के बाद पता चलता है कि बकरी शिकार हो चुकी है, उसको पता ही नहीं चलता कि शिकार हो चुकी है बकरी, पता ही नहीं चलता। और कभी कभी तो सालों तक पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। अगर बकरियों की भेड़ियों से हिफाजत चाहते हो तो उन्हें बाहया रखो, पर्दे में रखो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। शिकायत मत करो भेड़ियों की, उनका तो काम ही शिकार करना है, उनका तो काम ही, भेड़ियों का काम ही शिकार करना है। और खुदा की कसम, मोमिन भेड़िया नहीं हो सकता बकरी के लिए। मोमिन तो हमेशा हिफाजत करता है बकरियों की, मोमिन तो हमेशा, कोई मोमिन किसी औरत की तरफ गलत नजर उठा करके नहीं ले सकता, ये मुनाफिक का काम है। अब मोमिन की शान के साथ जिंदा हो या मुनाफिक की पहचान के साथ, ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है। भेड़ियों की शिकायत करने की जरूरत है। भेड़ियों का काम है दर्दनी, फाड़ना, उनका काम है हमला करना, वो चाहे इज्जत पर हमला हो, वो चाहे जान पर हमला हो, वो चाहे माल पर। अगर आप अक्लमंद हो तो बकरियों की हिफाजत करो, अगर आप अक्लमंद हो तो अपने घर की हिफाजत करो, अगर आप अक्लमंद हो, कोई नहीं कह रहा कि ताला लगा करके रखो, कोई नहीं कह रहा कि मत पढ़ाओ, कोई नहीं कह रहा कि मत देखो स्कूल कॉलेज, लेकिन उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद है, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद है। रामपुर के अंदर कुछ नादानों ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए कि औरतों को बुलाओ, इसके अंदर जमा करो, मर्दों को भी और औरतों को भी। जबकि 1400 साल हो गए ये फैसला हुए हुए, 1300 साल कि औरतों को मस्जिद में आना मना है। और खुदा की कसम, हम जानते हैं कि जिस जगह औरतों को मस्जिद में बुलाया जाता है वहां औरतें भेड़ियों का शिकार हो जाती हैं।
اور یہ صرف مسجد میں نہیں ہے، راستے میں۔ مسجد تو اللہ کا پاک گھر ہے، مسجد تو اللہ کا، لیکن یہ بھیڑیے تو کہیں بھی نہیں چھوڑے، یہ بھیڑیے تو حرم میں بھی نہ چھوڑے، گھسنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ تو حرم میں بھی نہیں چھوڑے۔ تو اگر بکریوں کی حفاظت چاہتے ہو تو شریعت پر عمل کرو، مومن کی شان کے ساتھ زندہ رہو، منافق کی پہچان کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اس کی مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ رب کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے قرآن کریم کی اس آیت پر جو میں نے ابھی تلاوت کی، وہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ سے پہنچانا تھی۔ اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ 2000 سیاسی تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ متحد ہونے کی ضرورت ہے، متفق